کہ افغانستان جو ہے وہ باز نہیں آ رہا، اور اس نے افغانستان بھی اپنی بڑس نکال رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم نے ڈرون بھیج دیے ہیں، حملہ کر اس کو دیا ہے. ایئر اسٹرائک کا نام دیتے ہیں شامی صاحب. وہ یعنی 4 ڈرون جو کہ وہ پتہ نہیں کابل یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں، میں دیکھ رہا تھا وہاں، وہ اس کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. کچھ بعض امریکی ڈرونز ہیں ماڈیفیکیشن کر کے، وہ سرویلنس کے ڈرونز تھے، اس کو اب انہوں نے جو ہے نا وہ دھماکہ خیز مواد اس میں نصب کر دیا ہے. اپنے لوگوں کو بھی تو کوئی تسلی دینی ہوتی ہے نا کہ ہم بالکل گئے گزرے نہیں ہیں. یہ بھی ایک مصیبت ہو گئی نا. ہر ملک جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، اپنے لوگوں کو تسلی دے رہا ہے. اب افغانستان جو ہے ذرا کیا پدی کا شوربہ، نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی فضائیہ ہے، نہ کوئی وہ اس کے پاس کوئی ڈھنگ کے ڈرون ہیں. کوئی 2-4 ایسے ہی ڈرون ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار دیں اور پھر تصویریں بنا کے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دے لیا کہ ہم بھی جناب بڑے ترم خان ہیں. تو بہرحال وہ ان کو پھر پاکستان کی جو فضائیہ ہے انہوں نے مار بھگایا یا ان کے کارروائی کی ان کے اوپر. ہاں جی، وہ گرا دیے چاروں. اور ادھر انڈیا جو ہے اس کو موقع مل گیا، اس نے افغانستان کی پیٹھ تھمکی اور اس کو داد دی ہے اور پاکستان کے خلاف احتجاج کیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے تو بیان کو مذاق خیز قرار دیا ہے شامی صاحب. مذاق خیز بیان ہے نا، ایک مذاق خیز بیان ہے. افغان حکومت جو ہے پتہ نہیں ہوش کے نوخن کب لے گی، اور کتنا خون بہا ہے اس افغانستان کے حوالے سے. کتنے لاکھ لوگ جو ہیں اس کا لقمہ اجل بنے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا 1989 سے یہ اب کام شروع ہے. 89 سے 79 جب سوویت فوجیں یہاں آئیں. ٹھیک ہے. تو آپ 21 سال وہ لگا لیں اور 26 سال یہ لگا لیں. 47 سال سے چین نصیب نہیں ہوا اس خطے کو. اور پاکستان نے اپنے بھائیوں کی مدد کی، ان کو پناہ دی، ان کو سپورٹ کیا، اور ان کو انہوں نے اپنی تحریک چلی، آزادی کی تحریک چلائی. افسوس یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گریبان جو ہیں ان سے کھیلنے سے باہر نہیں آ سکے. پھر آپس میں لڑ پڑے. جب سوویت فوجیں وڈرا کی آپس میں لڑ پڑے جو مجاہدین آپس میں. پھر یہ طالبان ہیں، اب انہوں نے اپنے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. اب یہ تماشا جو ہے سارے یہ مل کے بیٹھیں کہ غور کریں، اپنے حالات پہ غور کریں. کب تک یہ ایک نقطہ تو یہ تینوں ممالک میں سیم ہے نا کہ تینوں دہشت گردی سے تنگ ہے. انڈیا ہو، پاکستان ہو یا افغانستان ہو، یعنی کہ وہ بھی تو کلیم یہی کرتا ہے، لیکن کلیم کرے ہاں لیکن وہ پنپنے بھی دے رہا ہے اپنے علاقوں کے دہشت گردی سے تنگ ہے. سرپرستی بھی کیسے تنگ ہے کہ دوسروں کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں ہمارے کتنے بچے جو ہیں، جوان جو ہیں، فوجی جو ہیں، سویلینز جو ہیں، کتنے شہید ہو چکے. مسجدیں نشانہ بنائی جا چکی ہیں، نمازی جان کی بازی ہار چکے. کتنے لوگ جو ہیں نشانہ بن چکے، اور پھر وہاں ٹس سے بس نہیں ہوتے. وہ یعنی آپ یہ دیکھیں، وہ ملے پاکستان کے ساتھ ملے، وہ کہیں بھئی ہمارا بس نہیں چل رہا، آئیے ہم اور آپ مل کر ان کی سب کو بھی کرتے ہیں. یہ پاکستان اور افغانستان مل کے ان کی سب کو بھی کر لیں، مل کی کارروائی کر لیں. یہ سارے کام اب آستین میں وہ سانپ پال رہے ہیں، پھر ان کو ڈسیں گے. پاکستان تو جو ہے، پاکستان کی فوج تو دیکھیں نا کتنے سالوں سے یعنی ایک لڑ کے ایک پختہ ہو چکی ہے. پاکستانی فوج تو دیکھیں اسے مسلسل جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اشروں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی. اور پاکستانی جوان جو ہیں فوج کے، وہ تو ان کو سلام ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اپنا جہاد جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو بھی ان کو غور کرنا چاہیے. اور پھر ہمارا ادھر ہمسایہ جو ہے بھارت جو ہے وہ غور کرے کیا اس کو حاصل ہوگا، اور کس طرح اس طرح کی کاروائیاں کر کے اور دوسروں کا. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا جنگیں ہوئیں، یعنی جنگ عظیم ہوئی، ایک ہوئی دو، اس کے بعد اب یورپی یونین دیکھیں، سب مل کے سرحدیں کھول دیں. کتنی لڑائی ہوئی، سرحدیں کھول دیں. فرانس جو ہے اور برطانیہ کی کتنی لڑائیاں ہوئیں. جرمنی جو ہے اس سے یعنی فرانس کی برطانیہ کی کتنی لڑائیاں ہوئیں. اور جرمنی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، دیکھیں نا جرمنی نے کتنا خون بہایا. اس کے بعد کیا ہوا، سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے بیٹھے ہیں. ان کا دفاع مشترکہ ہے، آمد و رفت بھی جاری ہے. شنگن اسٹیٹ کا ویزا لو، جدھر جس ملک میں جانا ہے. ہم جو ہیں ممبر ملک ہم دیکھیے سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، ہم برسوں اکٹھے رہے، ہزاروں سال اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے. اور ہمیں جو ہے یہ جو لیڈرشپ ہے، جنگجو لیڈرشپ آئی ہے، یہ چین نہیں لینے دے رہی.
اب یہ جو مودی صاحب ہیں انہوں نے جینا بالکل حرام کر دیا. ہاں جی بھئی آپ نے اتفاق کیا تھا نا, اتفاق رائے سے کانگریس نے, آل انڈیا مسلم لیگ نے اور برطانوی حکومت نے اتفاق سے طے کیا تھا کہ دو ملک جو ہیں وہ بنیں گے بر صغیر میں. آزادی ملے گی تو دو ملک بن جائیں گے, ایک پاکستان اور ایک ہندوستان. جب آپ نے طے کر کے اتفاق کر کے یہ ملک بنائے ہیں دو, تو پھر تسلیم بھی کر لیں اس بات کو. صحیح. کبھی آپ نے اثاثے روک لیتے ہیں, کبھی اسلحہ روک لیتے ہیں, کبھی پانی روک لیتے ہیں, کبھی کسی بات پہ جھگڑا ہے. اب یہ کشمیر کا مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ کیا ہے بھئی؟ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں وہ پاکستان کے پاس ہوں گے, تو مسلم میجورٹی ریاست جو ہے اس کو ہتھیانے کی آپ کو فکر کیوں پڑ گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو یہ چیز آپ نے, آپ کتنے یہ ہمارے جو یہ لیڈر حضرات ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سیکولرزم کے, جمہوریت کے, زندہ باد مرد آباد. او بھائی میرے, جب آپ نے ایک چیز طے کر لی اور بر صغیر جو ہے اس کو دو حصوں میں بٹنا تھا, بٹ گیا,